کچھ لوگ کہتے ہیں حکیم صاحب کیا توبہ کرنا ضروری ہے، تو کیا حکیم صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ گولی چلائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک یوٹیوب پہ کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر نے اتنے کھل کے ہمت نہیں کی کہ آپ لوگوں کو بتائے۔ آج میں ہمت کر رہا ہوں، آج کی ویڈیو میں اتنی بہترین چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا کہ آپ لوگوں کی یہ کھوپڑی کھل جائے گی۔ پوائنٹس آپ لوگ سارے نوٹ کیجئے گا 30 سیکنڈ کے اندر۔ 30 سیکنڈ کے اندر اگر کسی کو یہ پوائنٹ سمجھ آتی ہے تو اپنے ساتھ نوٹ کر کے آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر نہیں تو ویڈیو کو چھوڑ کے آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لیے بن رہی ہے جن کی شادیاں اب تک نہیں ہوئی اور پریشانی کے مارے وہ کبھی نکاح سے بھاگتے ہیں تو کبھی شادی کے نام سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ یہ پوائنٹس آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، اس پہ عمل کریں۔ آپ بھی خوش، آپ کی بیوی بھی خوش، آپ کے ماں باپ بھی خوش، آپ کے بہن بھائی بھی خوش، اور آپ کے خاندان والے بھی آپ لوگوں سے خوش۔ تو جب یہ سارے لوگ خوش ہوں گے تو دنیا جنت سے کم ہے کیا؟ جنت نما ہوگی۔ جنت نہیں ہو سکتی، جنت نما ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دنیا میں بندے کے حالات ایسے بنے کہ دنیا اس کو جنت نظر آئے، تو دنیا تب جنت نظر آتی ہے تاکہ بندے کو سکون ہو۔ پوائنٹس اپنے ساتھ نوٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے تو کریں، ویڈیو دیکھیں، نہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ میری اس ویڈیو پہ رک کے پوری دیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ساری زندگی کروٹ کروٹ پہ مجھے دعائیں ضرور دیں گے۔ بات ہم کریں گے شادی سے پہلے نوجوانوں کی پریشانیاں۔ سب سے جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے، دیکھیں میں نے یوٹیوب پہ کام کیا ہے 5 سال، اور 5 سال میں میں نے اتنے لوگوں کا سامنا کیا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس میں 95% لوگ غیر شادی شدہ آئے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے۔ تو ان کے یہ سارے پریشانیاں میں نے جمع کر کے آج ہمت کر کے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ لوگ ذرا ان چیزوں کو ایک ایک دیکھ لیں اور پھر بعد میں اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ لوگ دعا دیں گے۔ میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ آتا ہوں پوائنٹ پہ۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ لوگوں کی فائدے کے لیے ہوگی۔ سب سے پہلے ٹائمنگ کا رونا روتے ہیں۔ ہر بندہ میسج کرتے حکیم صاحب شادی نہیں ہوئی لیکن ٹائمنگ کم ہے۔ اس بات کا میں آپ لوگوں کو جواب دے رہا ہوں ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو پیغام کے ذریعے۔ دیکھیں شادی سے پہلے میں تو غصہ ہو کہ یہی جواب دیتا ہوں کہ یار شادی سے پہلے آپ لوگ یہ ٹائمنگ کہاں پہ چیک کرتے؟ کہتے ہیں حکیم صاحب ہم نے جب ہم بستری کی تھی، میں اس پہ بھی غصہ ہوتا ہوں کہ بھئی زنا کو ہم بستری کا نام نہ دیں۔ ہم بستری جو ہے یہ عزت کا نام ہے، اور یہ نام تب لیا جاتا ہے جب بندے کی اپنی بیوی ہوتی ہے۔ تو جب ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، غلط کام کے دوران دماغ اور دل کے اوپر پریشر اور دباؤ پڑتا ہے، اس پریشر اور دباؤ کی وجہ سے یہ ٹائمنگ زیرو پہ آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صورت انزال کے مریض ہیں، لہٰذا شادی سے پہلے ان چکروں میں نہ پڑے اور کسی کو اس کے علاج کے لیے پیسے بھی نہ دے۔ یقیناً پہلے پوائنٹ کا جواب آپ لوگوں کو مل چکا ہے۔ دوسری بات، نفس کا سائز۔ جب نفس کے سائز کے بارے میں پوچھتے حکیم صاحب نفس کا سائز چھوٹا ہے، نفس کا سائز بڑا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو میں بھی غصے میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے نفس کا سائز تو ادھر آپ بڑھا رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل کے شرمگاہ میں کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے نفس کا سائز اگر 3 انچ ہو تو اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بیوی بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات مکمل، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے پوائنٹ پہ حکیم صاحب ہم نے تو ہاتھ کا استعمال کیا، اپنا بیڑا تو غرق کیا ہے، لیکن یہ کہ بچے ہوں گے۔ دیکھیں بچے پیدا ہونے اور نہ ہونے کا تعلق ہوتا ہے سپرم کے ساتھ، اور سپرم کبھی بھی ہاتھ کے استعمال سے خراب نہیں ہوتے۔ جن کے خراب ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی کچھ مسائل کی وجہ سے خراب ہوتے آ رہے ہیں، اور اس کا علاج ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر ایزوسپرمیا کا مسئلہ ہو، جراثیم بالکل صفر ہو، تو وہ پھر بہت مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے اور قسمت سے ٹھیک ہوتا ہے۔ چوتھے پوائنٹ پہ
کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہے کیا ہماری صحت پہلے جیسے بحال ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. موت کے علاوہ ہر بیماری کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا، 5ویں نمبر پہ کہ حکیم صاحب میں دوبارہ اسی طرح صحت مند ہو سکتا ہوں. یہ جواب میں کلیئر بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ سوال زیادہ پوچھا جاتا ہے. بھائی اگر آپ صحیح پراپر علاج کریں گے توبہ کرنے کے ساتھ کہ مزید ہم گناہ نہیں کریں گے اور علاج کریں گے تو آپ بالکل پہلے جیسے آپ کی صحت بحال ہو سکتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حکیم صاحب چھٹے پوائنٹ پہ کہ میری منی بہت کم ہے. بھائی آپ نے اس کے اندر چھوڑا ہی کیا ہے، منی کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن علاج کرنے کے بعد آپ کی منی بھی اپنے پوزیشن پہ آ سکتی ہے، اور باقی جو ریلیٹڈ کمزوریاں ہے جو مشتزنی کی وجہ سے آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ 7ویں نمبر پہ حکیم صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں حکیم صاحب کیا توبہ کرنا ضروری ہے؟ تو کیا حکیم صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ گولی چلائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. یہاں پہ میں صحت دینے کے لیے بیٹھا ہوں. میرا کام تو علاج کرنا ہے، صحت دینا تو نہیں ہے. تو بھائی جس نے صحت دینا ہے اس کے سامنے آپ توبہ ہی نہیں کر سکتے. جب آپ توبہ نہیں کریں گے تو پھر مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، آپ علاج بھی نہ کریں. صحت اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہو تو بھائی توبہ کرنی چاہیے گناہ سے جتنا جلدی ہو سکے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہر بار پکے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندے تو اتنا، حدیث ہے، اے میرے بندے تو اتنا گناہ کر کہ اپنی گناہوں کو آسمان کی چھت سے لگا دے اور پھر ایک دفعہ دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں معاف کر دیتا ہوں اور مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. توبہ کر لیں. اچھا، اس کے بعد سب سے آخر نمبر پہ حکیم صاحب ہم علاج کرنا چاہتے ہیں. ہم علاج کس سے کریں؟ دیکھیں آج تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہے اس کے اندر میں نے یہ چیزیں ایکسپلین کی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں کے علاقے میں کوئی بھی کوالیفائڈ قابل اعتماد حکیم ہو، آپ لوگ بنا شرم کے بلا جھجک کے اس کے پاس جائے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا پورا مسئلہ شیئر کر کے آپ لوگ پراپر علاج کر لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی صحت بحال ہو جائے گی. اچھا، اب لوگ سوال کرتے ہیں حکیم صاحب ہم شرم کے مارے جا نہیں سکتے یا ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا، تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ لوگ اسی پہ میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے ساتھ پورا اپنا مسئلہ شیئر کریں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا علاج کر لوں گا. جو لوگ ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں، جو نوجوان، کیونکہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بتایا کہ یہ ویڈیو غیر شادی شدہ افراد کے لیے بن رہی ہے، جو نوجوان ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے نہیں بچ سکتے اس کا علاج موجود ہے. یعنی اس کا علاج پراپر طریقے سے ہم کریں گے، آپ لوگوں کی یہ عادت چھوٹے گی. جو لوگ یہ عادت چھوڑ چکے ہیں اس کا بھی پراپر علاج موجود ہے. عادت چھوڑنے کے بعد جتنی کمزوری آپ لوگوں کے جسم میں موجود ہے وہ ساری ٹھیک ہوں گی. توبہ کریں، عہد کریں، ارادہ کریں، آئے ہم علاج کریں گے. اور انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر اس طرح ہزاروں ویڈیوز، ہزاروں دفعہ میں نے یہ چیزیں ایکسپلین کی ہے کہ بھائی آپ لوگ آئے، ہم دعوت دیتے ہیں، آپ لوگ صحت کی طرف آ سکتے ہیں. ناظرین میں امید کرتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن یہ چند باتیں اگر آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے، آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے تو آپ لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں گے. ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.